نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے کے باوجود سیدنا حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں نہ بنایا؟ کیا آپ مراد رسول ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بے نفس، پرہیزگار، متقی، عادل، منصف انسان کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب وہ وقت وفات آیا، لوگوں نے کہا عمر فاروق رخصتی کا وقت آیا ہے۔ آپ کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، سید الانبیاء کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور پیارے ساتھی تھے، اس کو اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیجئے، حاکم بنا دیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا کہ اگر عرش والے نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا کہ مومنوں کی مملکت کو اپنے گھر میں چھوڑ آئے ہو۔ تقوی و پرہیزگاری اور بے نفسی کا عالم یہ تھا کہ اس دن جب آپ اس کائنات سے رخصت ہو رہے تھے، عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے 7 زندہ تھے، 8ویں خود آپ تھے۔ نام صدیق اکبر 10ویں ابو عبیدہ بن جراح جو اس کائنات سے رخصت ہو چکے تھے، 8ویں خود تھے۔ باقی 7 عشرہ مبشرہ کی خلافت کے لیے کمیٹی بنائی، جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن ان میں سے 7ویں کا نام نکال دیا، صرف 6 کی کمیٹی بنائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، اے امیر المومنین، باقی 7 عشرہ مبشرہ ہیں، خلافت کے لیے 6 صحابہ کی کمیٹی کیوں بنائی؟ 7ویں کو کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اللہ سے حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے بہنوئی سعید بن عاص کو بھی بیچ میں رکھ آئے ہو۔ ایسے بے نفس انسان جنہوں نے اپنے بہنوئی کو عشرہ مبشرہ صحابہ میں ہونے کے باوجود صرف اس لیے نکال دیا کہ وہ اس کے بہن کے شوہر ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، دارالندوہ میں تمام قریش کے سرداروں نے میٹنگ کی اور کہا، اے عمر، آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے جو مکہ میں توحید کا ڈنکا بلند کرتا ہے۔ اے عمر، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ جیسا بہادر، دلیر، جری آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ ابو جہل نے کہا، 100 اونٹ لے لو، 100 اونٹ انعام میں لے لو، محمد کا سر لے آؤ، کیا تجھے منظور ہے؟ تو عمر نے کہا، ہاں مجھے منظور ہے۔ تلوار کو تیز کیا، بے نیام کر کے ہاتھ میں تھاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف چل نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار الارقم میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کی نگاہ عمر پر پڑھی، فرمایا یا رسول اللہ۔ عمر آ گیا، صحابہ دروازہ بند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا دروازہ کھول دو، رات کو میں نے عمر کو اپنے رب سے مانگا ہے، اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ اسلام کو نصرت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، عمر آ نہیں رہا، عرش والا اس کو میرے پاس لا رہا ہے، ہٹ جاؤ، دروازہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، جلدی سے جا کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گریبان تھام لیا، فرمایا اے عمر، ابھی وہ دن نہیں آیا کہ رب کا قرآن تیرے سینے میں داخل ہو جائے۔ عمر نے اپنی گردن جھکا دی، عرض کی یا رسول اللہ، گھر سے آپ کے خون کا پیاسا بن کر نکلا تھا، لیکن اب غلام بن کر آپ کے قدموں میں آیا ہوں، اپنی غلامی میں اپنے قدموں میں مجھے قبول فرما لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھ کر عمر فاروق کو اپنی آغوش میں لے لیا اور عمر کو اس طرح اپنی گود میں بٹھایا جس طرح باپ اپنے بچے کو بٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگایا اور سب سے پہلے اسلام کے اندر نعرہ تکبیر لگا، اس وقت لگا جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ نے جوش سے جواب دیا اللہ اکبر۔ کفار مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے منتظر تھے، جب تکبیر کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، کہنے لگے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عمر بھی آقا مدنی کے زلف کا اسیر ہو چکا ہے۔ عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے۔ فرمایا تو ہماری مراد بن کر آیا ہے، ہم نے تجھ کو اللہ سے مانگا ہے، اے عمر بتا تیری کیا آرزو ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آج تک مسلمان زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں امام ہوں گے، صحابہ مقتدی ہوں گے، عمر چوکی دار ہوگا، دیکھتا ہوں کہ کس کی جرت ٹوکے۔ یہ فاروق اعظم تھا جس نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکال کر خانہ کعبہ کے صحن میں لایا۔ یہ عمر فاروق تھا جس نے اسلام کو جزیرہ عرب سے نکال کر ایران، روم اور دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں پھیلایا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ذہبت نقی الثوب قلیل العیب، عمر دنیا سے اس طرح تشریف لے گئے کہ چادر پر ایک عیب، ایک دھبا بھی موجود نہ تھا، عیبوں سے پاک صاف تھے۔ اقام السنہ خلف الفتنہ، جب تک زندہ رہے سنت کو قائم رکھا اور فتنے کی سرکوبی کرتا رہا۔ عمر فاروق وہ آدمی تھا جس نے ٹیڑھوں کو سیدھا کیا اور سیدھوں کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ یہ آپ کی وفات پر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خراج تحسین ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بندہ کی ویڈیو سبسکرائب فرما کر اور دوسرے دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارائن حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔